السلام علیکم۔ تو بچوں، آج باری ہے نظارہ درمیان ہے کہ سوالات کی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ افسانہ نظارہ درمیان ہے میں منظر نگاری کی گئی ہے، اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ ہاں جی، جو منظر نگاری کی گئی ہے اس کو آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے حوالہ جات کے ذریعے۔ نمبر 2 سوال ہے، آنکھیں بڑی نعمت ہیں، افسانہ نظارہ درمیان ہے کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کیجیے۔ جی، آنکھیں تو بڑی نعمت ہیں، آنکھوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں تو نظارہ دکھاتی ہیں اور کئی دفعہ نظارے درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ آپ نے آنکھوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتانا ہے کہ آنکھیں کس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی تھیں، پیروزہ کے لیے رکھتی تھیں، تارا بائی کے لیے رکھتی تھیں، یا خورشید عالم کے لیے رکھتی تھیں، اور کسی حد تک الماس بیگم کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، آپ کے خیال میں کیا بیگم الماس کے کردار نے افسانے کو جاندار بنا دیا؟ تفصیل سے حوالہ جات کی مدد سے تحریر کیجیے۔ جی ہاں، سوال کا یہاں پہ سوالیہ نشان پہلے آ گیا ہے اور سوالیہ انداز جو ہے اس میں آ گیا ہے۔ کیا بیگم الماس کے کردار نے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بیگم الماس کے کردار نے افسانے کو جاندار بنا دیا ہے تو آپ نے بیگم الماس کے کردار کو تفصیل سے حوالہ جات کی مدد سے لکھنا ہے کہ اس کے بغیر افسانہ تو بالکل بھی بے رنگ سا نظر آتا تھا۔ آخری سوال، وقت کا جبر، حالات اور واقعات اور محبت کی لافانیت سدا قائم رہتی ہے، پیروزہ کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کیجیے۔ ہاں جی، واقعات اور حالات دو چیزیں آ گئیں۔ وقت کا پہیہ چلتا ہے، محبت کی لافانیت سدا قائم رہتی ہے، اور یہ لافانیت کون سے کردار میں آئی تھی؟ خورشید عالم کے کردار میں یا پیروزہ کے؟ تو ہمیں یہاں پہ پیروزہ کا کردار زیادہ جاندار لگتا ہے سوال کی نسبت سے، تو آپ نے پیروزہ کے کردار اور اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ تھے بچوں وہ سوالات جو ایک پورے افسانے کا احاطہ کرتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا افسانہ آیا جائے۔ تو اگلا افسانہ ہمارا آخری افسانہ آتا ہے آنندی۔